اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے چوری کے اوپر۔ چوری کی بہت سی اقسام ہیں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ کوئی کسی کی دیوار میں سوراخ کر کے چوری کر لیتا ہے، کوئی بیٹھے بیٹھے چوری کر لیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب آپ کے گھر میں آپ کے دوست بن کے آتے ہیں، آپ سو جاتے ہیں تو وہ چوری کر کے چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ واردات ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہ جب واردات ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ چوری ہو گئی ہے۔ وہ چوری کیا ہے؟ وہ ہے ٹیکنالوجی کی چوری، ڈیجیٹل تھیفٹ اسے کہتے ہیں۔ اور وہ چوری کیسے ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ لوگوں کے پاس جیز کیش اکاؤنٹ ہے، ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے، کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، تو اس طرح آپ کے اکاؤنٹ سے پیسوں کا نکل جانا۔ یہ آج کل ایک اور واردات آئی ہوئی ہے کہ لوگ آپ کو کال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی میں فلاں سب انسپیکٹر فلاں تھانے سے بات کر رہا ہوں اور آپ کے بھائی کو میں نے پکڑا ہوا ہے اور وہ زنا کے کیس میں اور مرڈر کے کیس میں انوالو ہے، اس کے دوست نے وہ کیا ہے، تو وہ کسی مطلب ایسی اتھارٹی کا نام بتاتا ہے اور آپ کے بھائی کی بات کریں اپنے بھائی سے تو وہ بھی آگے سے رو کے نا آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی بھائی ہے۔ تو اس کے وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ اتنے پیسے دیں تو میں آپ کے بھائی کو چھوڑوں گا، اگر پیسے نہیں دیں گے تو میں اس کو تھانے لے جاؤں گا، میں اس کو کٹاپا لگاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، ایکس وائی زی واٹ سو آن، مطلب جو بھی اس کا مائنڈ میں کرمنل مائنڈ اس کا جو بھی چل رہا ہوتا ہے اس وقت، تو وہ اس حساب سے آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہو۔ ایک مثال ہے نا پنجابی دی، او وے کتا کن لے گئی، اسی کن نو نہیں ویکھدے، اسی کتے نو ویکھنے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہ مثال بڑی فٹ ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ سب سے پہلے جس بندے کا نام لیتے ہیں آپ اس کو کال کریں۔ ہاں، ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے کال نہیں کرنی، اگر آپ نے کال کی نا تو میں پھر اس کو اور ماروں گا، اس کا موبائل میرے پاس ہے، میں نے آف کیا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ پھر کال بھی نہیں کرتے، کسی سے مطلب پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ آپ لوگ کال کریں، اس سے پوچھیں، ہاں اگر سیف ہے تو پھر آپ اس نمبر کو بلاک کر دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک آپ کے نمبر کے اوپر میسج آتا ہے، غلطی سے کمپنی کے نمبر سے میسج آتا ہے۔ جب کمپنی کے نمبر سے میسج آتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو اکاؤنٹ میں اتنی اماؤنٹ ریسیو ہوئی ہے، تو ساتھ ہی 2 4 5 منٹ بعد ایک کال آ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ پیسے اپنے بھائی کو بھیجنے تھے، میری والدہ بیمار تھی تو غلطی سے آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا، تو برائے مہربانی آپ مجھے جو ہے نا، میں آپ کو ایک میسج سینڈ کر رہا ہوں، آپ وہ میسج مجھے سینڈ کر دیں اور میرے پیسے میرے پاس واپس آ جائیں گے۔ تو یہ ہماری سب سے بڑی مسٹیک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس چیک کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے اکاؤنٹ میں اتنا بیلنس ہے تو ٹھیک ہے، اس کی امانت ہے، اس کو واپس کر دینی چاہیے، اچھی بات ہے۔ اگر ہمارے اکاؤنٹ میں ہمارے اپنے ہی پیسے کھڑے ہوئے ہیں تو ہم اس کو او ٹی پی دے دیتے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹ کا صفایا ہو جاتا ہے، تو بعد میں پھر ہم ہاتھ ملتے رہتے ہیں۔ پھر ایک کال آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اے ٹی ایم کو ہم نے بلاک کر دیا ہے، اگر آپ اپنا اے ٹی ایم ایکٹیو کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں جو ہے نا اپنا ایک او ٹی پی ہم آپ کو سینڈ کر دیں، وہ او ٹی پی ہمیں بتائیں، ہم آپ کا اے ٹی ایم جو ہے نا وہ کر دیں گے۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ بینک کی ہیلپ لائن نمبر سے کال آ رہی ہوتی ہے آپ لوگوں کو، اس کے بعد آپ جب او ٹی پی بتاتے ہیں وہ آپ کو آپ کا سی این آئی سی نمبر بتاتا ہے، آپ کا نام بتاتا ہے، آپ کا اکاؤنٹ نمبر، آپ کے متعلق جتنی بھی انفارمیشنز ہوتی ہیں وہ اس ڈیجیٹل تھیفٹ کے پاس ہوتی ہیں۔ جو ٹیکنالوجی کا چور ہے اس کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ آپ اس کو وہ او ٹی پی جو ہی سینڈ کرتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ سے لاکھوں روپے کا صفایا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ بینک میں کمپلین کرتے ہیں، تو وہ میں آپ کو آگے تھوڑا سا بتاتا ہوں، تھوڑا سا اور مزید اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے آپ لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہ آپ کے ساتھ بھی، میرے ساتھ بھی، ہر دوسرے تیسرے بندے کے ساتھ اس طرح کے فراڈ ہو رہے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ میں ان لوگوں کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ڈرائیور ہے، ٹھیک ہے، ڈرائیور ہی جانتا ہے کہ اس کو کیسے ڈرائیو کرنا ہے، گاڑی کو کیسے چلانا ہے۔ ایک آپ عام بندے کو بٹھا دیں اس کے اوپر تو وہ تو کبھی بھی ڈرائیو نہیں کر سکے گا، وہ کہیں نہ کہیں ٹھوک دے گا۔ آج کل پاکستان میں جو بے روزگاری کے حالات ہیں، اس کے بعد جو جابز ہولڈر لوگ ہیں، مثال کے طور پہ ابھی یہ کووڈ کے بعد دیکھیں کہ مہنگائی جو ہے وہ 50% بڑھی، اور جو انکریمنٹ ہوئے ہیں سیلریز میں وہ 10 to 15% ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اس وقت حکومت پاکستان نے لیبر لا کے مطابق جو اجرت رکھی ہوئی ہے وہ 25,000 ہے۔ اب لوگ 1,000 لاکھوں روپے اپنے ڈگریز کے اوپر لگاتے ہیں،
کوئی آئی ٹی میں اسپیشلائزیشن کرتا ہے، کوئی اکاؤنٹس میں جو ہے وہ کرتا ہے، مطلب مختلف ہر بندہ اپنے اس سے کرتا ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ میری اس موضوع سے ایک دوست کے اوپر گفتگو ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، تو میں نے کہا یار یہ لوگ کیسے وہ کر لیتے ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ کسی بھی کمپنی کی ہیلپ لائن پہ جا کے لگ جاتے ہیں تو وہاں سے جو ہے ان کو اتنی سیلریز نہیں ملتی، اب ایک گروپ بن جاتا ہے وہاں پہ، اس گروپ کے اندر وہ کہہ دیتے ہیں جی آپ 2 بندے یہاں سے جاب چھوڑ جائیں، 3 یہاں رہیں گے، وہ ان کو ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں کہ اس نمبر کے اوپر کتنے عرصے سے اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے اور بندہ نہیں نکال رہا، یا موسٹلی جو زیادہ ٹرانزیکشن ہے وہ کون لوگ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں وہ ساری معلومات ان کو دے رہے ہوتے ہیں اور وہ اس طریقے سے نکال لیتے ہیں۔ اب تیسرا طریقہ یہ ہے آپ اس کو کمپلین کرتے ہیں بینک متعلقہ ادارے کو، بینک کو یا کسی بھی ہیلپ لائن پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ بڑا بہترین سا جواب لیتے ہیں کہ یہ جو کرائم ہوا ہے، یہ جو جرم ہوا ہے، یہ کسٹمر کی اپنی مرضی سے ہوا ہے۔ اس میں بالکل بات ان کی 100% سچ ہے کہ واقعی یہ کسٹمر کی اپنی مرضی سے ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو او ٹی پی نہ دیتے تو آپ کے اکاؤنٹ سے کبھی بھی آپ کی محفوظ شدہ رقم نہ نکلتی۔ وہ یہ بات لکھ کے آپ کی کمپلین کو کلوز کر دیتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں سائبر کرائم میں، ایف آئی اے کے آفیسز میں، وہاں آپ کمپلین کرتے ہیں۔ اور میں یہاں پہ تھوڑا سا حکومت وقت سے بھی استدعا کروں گا کہ ایف آئی اے کا جو دائرہ کار ہے، وقت کے ساتھ ساتھ، آبادی کے ساتھ ساتھ، لوگوں کے ڈسٹینس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کا بھی دائرہ کار جو ہے وہ ڈویژنوں سے نکال کر ڈسٹرکٹ میں، تحصیلوں میں، ہر تھانے کے اندر، ہر تھانے سے مراد یہ ہے کہ جو سٹی ہے، سٹی کے تھانے کے اندر ان کا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ سیٹ اپ بنا دیا جائے، 3 سے 4 لوگوں کو بٹھا دیا جائے تاکہ جو لوگ ڈسٹرکٹ یا سٹی سے، اب سٹی کی جو آپ لے لیں، محلے وقوع لے لیں، وہ منیمم جو ہے 20-25 کلومیٹر کی رینج میں ہی ہوتی ہے تحصیل جو ہے، اور جو ڈسٹرکٹ ہے ڈسٹرکٹ 40-45-50 کے ایم کی رینج میں ہوتا ہے۔ تو اب اگر ان کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے تو وہاں پہ ان کے 2-3 آفیسرز بٹھا دیے جائیں، یا تو یہ ہے کہ متعلقہ جو تھانے ہوتے ہیں ان میں سے 1-2 لوگوں کو ان کی ٹریننگ دے دی جائے جو ایف آئی اے کے کیس کو ڈیل کریں۔ اب جیسے فار ایگزامپل ایک مثال دیتا ہوں، ٹریفک پولیس والا ہے، وہ ایف آئی آر تو نہیں دے سکتا اگر آپ اوور سپیڈ آ رہے ہیں، اس نے آپ کی بائک بند کرنی ہے، وہ کیا کرے گا؟ اگر آپ اوور سپیڈ آ رہے ہیں یا آپ نے مطلب کوئی بھی جرم کا ارتکاب کیا ہے، وہ کیا کرے گا؟ آپ کو پکڑے گا، متعلقہ تھانے میں لے جائے گا، استغاثہ لکھے گا، استغاثہ لکھ کے محرر کے حوالے کرے گا، محرر جو ہے وہ کسی اور تھانے دار کے عقب میں ایف آئی آر دے دے گا۔ اب وہ صاحب ذرا وہ اس کا کام تھا، اس نے پکڑ کے تھانے دیا، تھانے والوں نے آگے اپنی کارروائی شروع کر دی۔ تو میری جو ہے نا وہ رائے یہی ہے کہ آپ ایف آئی اے، مقامی پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کریں، بندہ گلٹی ہو جائے یا جو بھی ہونا ہے، میٹر ہونے کے بعد وہ ایف آئی اے کو بھجوا دیں مراسلہ، وہ ایف آئی اے جو ہے اس کو ڈیل کرے۔ میری آپ تمام بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ آئندہ کوئی بھی اس طرح کی اس قسم کی کال ہے تو اس کی آپ تصدیق کریں، تصدیق کرنے کے بعد تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد پھر آپ اس بندے کو جو ہے وہ ریفیوز کر دیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اگلا جو ٹاپک ہوگا وہ بھی اسی طرح بہت ہی مزیدار ہوگا اور آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے بہت ہی زبردست ہوگا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور وہ گھنٹی والا بٹن بھی ضرور دبائیں گے۔ اللہ حافظ۔